للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، جمع ہونا، جلنا بے انتہا قبول فرمائے۔ دین کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے، اعلان کرنے والے بھی اعلان کرتے ہیں کہ دین کی بات ہوگی۔ اس لیے ہمارا جڑنا دین کی نسبت پر ہے۔ دین کیا ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں اللہ کے پاس سے لائے ہیں وہ دین ہے، اور اس دین کی اللہ نے تکمیل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ اس لیے پہلے 6 نمبر کا جو مذاکرہ ہوتا تھا، پہلے جو 6 نمبر تھا، ابھی نہیں، پہلے جو 6 نمبر کا مذاکرہ ہوتا تھا اس میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اور اس کا اعلان قرآن پاک میں کر دیا۔ لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امت میں دین پر چلنے کی استعداد و صلاحیت باقی نہیں رہی، اس لیے ان 6 نمبروں پر محنت کرائی جا رہی ہے، اور یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے۔ ان 6 نمبروں پر اس لیے محنت کرائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اس پر محنت کریں گے تو پورے دین پر چلنے کی صلاحیت اور استعداد ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ چھ نمبر کے مذاکرے میں خاص طور سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے امت میں دین پر چلنے کا احساس اور صلاحیت پیدا کرنے کی فکر اور محنت کر رہے ہیں۔ اور ان کی یہ صلاحیتیں جو پوری ہوگی اور ان کی زندگی میں دین آئے گا، وہ تو علماء سے حاصل کرنے پر آئے گا۔ اسی لیے حضرت نے اس میں علم بھی رکھا، ذکر بھی رکھا کہ علم کے ذریعے سے اہل تصوف سے تعلق، علم کے ذریعے سے علماء سے تعلق ہو جائے، اور ذکر کے ذریعے سے اہل اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اتنی صاف ملتی ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت کے ملفوظات نقل کیے اس میں بھی ہے، بلکہ اس سے آگے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان ملفوظ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہماری محنت سے علم اور ذکر کو نکال دیا جائے پھر یہ محنت آوارہ گردی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت یہ چاہتے تھے کہ علم کے ذریعے سے علماء سے تعلق پیدا ہو، اور ذکر کے ذریعے سے تصوف اہل دل اہل خانقاہ والوں سے تعلق پیدا ہو، اور امت میں اس کا احساس پیدا ہو، یہ میری ضرورت ہے۔
کہ سارے دین کو زندہ کرنے کی ہمارے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، اس لیے اہل اللہ اور اہل علم کی طرف متوجہ کیا، اور یہ ہوتا رہا، یہ چلتا رہا۔ لیکن جب یہ دعویٰ ہونے لگا کہ کون کہتا ہے 6 نمبر دین پورا دین نہیں ہے، اور کون کہتا ہے کہ ہمارے اس کام سے ہماری اصلاح نہیں ہوگی، اور کون کہتا ہے کہ ہمارے اس کام سے ہماری جہالت دور نہیں ہوگی، تو پھر مسائل کھڑے ہو گئے، مسائل پیدا ہو گئے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس کام سے ہمارا رابطہ تعلق قائم کیا ہے، جوڑا ہے۔ ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی محنت۔ دین کی تکمیل ہو گئی، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، اس کا اعلان بھی قرآن پاک میں اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی دی، دونوں چیزیں، دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی۔ دین تو متعین ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، نہ کوئی 4 کر سکتا ہے نہ کوئی 6 کر سکتا ہے۔ روزے 1 مہینے کے فرض ہے، نہ ایک کم کر سکتا ہے نہ ایک زیادہ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ 40واں حصہ فرض ہے، اس کو کہ 39واں یا 41واں نہیں کر سکتا، متعین فرض ہے، دین کی تکمیل ہوگی۔ اور اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا، نماز کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ کا یہ ہے، اس کے مصرف یہ ہے، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا۔ دین تو متعین ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ دین کی محنت۔ یہ محنت متعین نہیں ہے، پہلے ہمیں سمجھنا ہے۔ دین کی محنت کا کوئی متعین طریقہ منصوص ہو کہ آپ کو دین کی محنت صرف اسی طریقے سے کرنی ہے، یہ نہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے اللہ نے وسعت رکھی۔ ایک زمانہ ابتدا کا تھا محنت کا، جو قتال کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے تھی۔ پھر دور آیا محدثین کا، احادیث کو جمع کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی اشاعت، یہ طریقہ چلا۔ پھر دیکھا گیا کہ اس کے جمع کرنے میں بھی گڑبڑ کی گئی، کیا رطب و یابس کو اس میں ملا دیا گیا۔ تو پھر علماء نے محسوس کیا کہ دین کو خالص کرنے کی محنت کا راستہ کیا ہے۔ ایک مستقل شعبہ قائم ہو گیا فن اسماء الرجال کا، کہ جن سے حدیثیں لی گئی ہے، جن محدثین نے حدیثیں بیان کی ہے، ان کی زندگیوں کو جانچو، دیکھو یہ کیسے ہے، دیندار ہے نہیں ہے، سچے ہے جھوٹے ہے۔ تو ایک محنت کا وہ طریقہ چلا، تو صحیح حدیثیں اور غلط حدیثیں اور موضوع اور ضعیف یہ سامنے سب نکھر کر آئی۔ یہ بھی ایک محنت کا طریقہ تھا دین۔ اس لیے کہ دین کی محنت جو ہوتی ہے وہ دین کے بقا کے لیے ہوتی ہے، کائے کے لیے ہوتی ہے؟
کہ دین اپنی صحیح شکل میں باقی رہے. دین کی محنت اس لیے ہے تاکہ دین اپنی صحیح شکل میں باقی رہے، جیسا اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اور یہ سلسلہ آج تک کے چلتا رہا. اب لوگوں نے احادیث میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی، تو پھر ایک محنت کا طریقہ رائج ہوا کہ محنت کی جائے تاکہ صحیح اور غلط سامنے آ جائے. تب آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے زمانے میں کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو موضوع ہے، کتنی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہے. اب اس میں علماء نے اس کی تقسیم کر دی حدیثوں کی، حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، ضعیف ہے، اور کیا کیا. یہ بھی دین کی محنت ہے. پھر دور آیا کہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں مسائل پر. من چاہی آ گئی، من مانی آ گئی، جس میں سہولت دیکھی اس مسئلے کو اختیار کر لیا. تو پھر دین کی محنت کا ایک شعبہ قائم ہوا فقہا کا، جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کا احاطہ کیا، مسائل کو نکالا. فقہاء مجددین کا اور اس میں 4 بڑے بڑے ائمہ اللہ نے منتخب کیے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، اور بچا تاکہ کسی کو اب من مانی کرنے کی ضرورت نہیں رہے، باقی نہ رہے، جدھر چاہا ادھر عمل کر لیا. نہیں، اب حنفی ہے تو مسائل احناف کو اختیار کرنا پڑے، شافعی ہے تو مسلک شافعی کو اختیار کرنا ہے. یہ نہیں کبھی امام شافعی کے مسلک کو اختیار کر لیا کہ جو ابو حنیفہ کے جہاں دل میں آیا وہاں کر لیا. یہ محنتیں چلتی رہی. پھر ایک دور آیا تصوف کا، اہل اللہ کا. تو بزرگوں یہ بات سمجھنی ہے، کسی زمانے میں کسی دور میں جس طرح دین رہا، دین کی محنت بھی رہی، شکلیں بدلتی رہی. محنت کی شکلیں بدلتی رہی، اس لیے کہ شکل محنت کی کوئی متعین نہیں ہے نصوص کے ذریعے سے. اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں یہی ایک محنت ہے اور اسی طریقے سے کرنا چاہیے اور یہی عین صحابہ کی اور عین انبیاء کی محنت ہے، تو پھر یہ لازم آئے گا کہ جس کو ہم عین اور غین کہہ رہے ہیں یہ تو 1926 سے شروع ہوئی، تو 1926 سے پہلے کا جو زمانہ گزرا تو وہ دین کی محنت کرنے والوں کا دور ہی نہیں تھا. تو کیا اس زمانے میں دین کی محنت نہیں ہوئی؟ مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اسی سے ہوتے ہیں کہ مدارس والے کہے کہ بس یہی ایک کام ہے، خانقاہ والے کہے کہ بس یہی ایک کام ہے، تبلیغ والے کہے کہ بس یہی ایک کام ہے. نہیں، یہ تو صرف ہم دین اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بس. دنیا میں ہزاروں لاکھوں دین ہیں، لیکن صرف اور صرف خالص اور نجات دینے والا دین ان الدین عند اللہ الاسلام.
ایک چیز تو یہ کہ ہم نے مخصوص کر دیا، محدود کر دیا، اور مخصوص اور محدود ہی نہیں کیا بلکہ اس کو منسوس کر دیا کہ بس یہی ایک کام۔ تو پھر دوسرے دین کے شعبے والوں کو فکر پڑ گئی ہمارا کیا ہوگا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماموں کی بکریاں چلا رہے ہیں، فکر پیدا ہو گئی، علماء امت میں بے چینی پیدا ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور صرف زبان کی حد تک کے اور بول کی حد تک کے مسئلہ نہیں رہا، یہ چیز عوام میں منتقل ہو گئی، اور عوام کے دل و دماغ سے اس بات کی وجہ سے مدارس کی، خانقاہوں کی اہمیت ختم ہونے لگی۔ مدارس کی، خانقاہوں کی، اہل اللہ کی، ان کی اہمیت ہمارے امت کے دلوں سے کم ہونے لگی۔ یہ کیوں ہوا؟ جب مخصوص کر دیا گیا۔ اب مثال کے طور پر میرے اللہ کا راستہ، اتنے بیٹھے بیٹھے کسی سے بھی آپ پوچھ لو اللہ کا راستہ کس کو بولیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، جماعت میں جانے کو کیا کہیں گے؟ اللہ کا راستہ۔ جو بچے علم حاصل کرنے مدرسہ جا رہے ہیں، ہم کہیں کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں، تو نے نئی نئی چیزیں مت لاؤ مولانا۔ حالانکہ میں بول رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں۔ لیکن ایک چیز ذہنوں میں بٹھا دی گئی، اللہ کے راستے کو اتنا محدود کیا گیا، اتنا محدود کیا گیا، بول بول کر کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب جماعت میں نکلنا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب جماعت کے راستے پر خرچ کرنا ہے۔ اب اگر کسی کو کتنے ہی سمجھاؤ بھائی مسجد میں خرچ کرنا بھی اللہ کے راستے میں ہے، کسی یتیم بیواؤں کو دینا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مدرسے میں دینا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو کہے گا نہیں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ سوال یہ ہمارے ذہنوں سے ساری چیزوں کو نکال کر ایک چیز اس کے اندر بٹھا دی گئی۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جو فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، اس سے بڑی تحریم اس کے اندر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وسعت کو ختم کر دیا گیا اور اس کو محدود کر دیا گیا، جس کا حق کسی کو بھی نہیں۔ یہ تو ایک مثال کے طور پر ایک چیز میں نے آپ کو بتائی۔ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ سارے نبیوں نے دعوت کا کام کیا، یہ نا بھائی؟ بولو، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بیان اپنے کو آتا نہیں۔ سارے نبیوں نے، ارے بولو بھائی، سارے نبیوں نے دعوت کا کام کیا ہے، سارے صحابہ نے دعوت کا کام کیا۔ ہم کہتے ہیں ہماری محنت نبیوں والی محنت۔ علماء فرماتے سارے نبیوں کی دعوت تین چیزوں میں مشترک رہی ہے۔
کتنی چیزوں میں؟ پہلی چیز توحید، دوسری رسالت اور تیسری آخرت۔ یہ تین چیز، توحید اللہ کو ایک مانو، اور نبی یہ کہتا تھا میں اللہ کا نبی تسلیم کرو، اور تیسری چیز تھی مرنے کے بعد آنے والی زندگی برحق ہے، وہاں سب کچھ حساب کتاب اللہ کے پاس دینا ہے، اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ آخرت بولے تھے وسیع چیز ہے، آخرت میں مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی ہے، آخرت میں حساب و کتاب بھی ہے، آخرت میں قبر کے سوال بھی ہے، آخرت میں میزان بھی ہے، آخرت میں پرسرات بھی ہے، آخرت کے اندر جنت و جہنم۔ تین چیزیں ہر نبی کی محنت میں مشترک رہی ہیں، پہلی توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت۔ سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی ہے، سب اس میں شریک رہے، سارے نبیوں کی دعوت ان تین چیزوں میں مشترک رہی، شریعت سب کی الگ الگ رہی، لیکن یہ تین چیزیں مشترک رہی۔ ہم آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ پہلے دعوت کے عنوان پر ساتھی بیان بھی کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی مکے میں آواز لگاتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکے کی گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، حج کے موسم میں، مینا کی گھاٹیوں میں، تو ایک زمانے سے دعوت کا عنوان یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، نبی کی رسالت کو اور آخرت کو بیان کیا جائے۔ لوگ کہتے بھائی وہ بھی تو کام ہوئی ہے، یہ بھی کام ہوئی ہے۔ نہیں، اب دعوت کا نظام بدل گیا، اب دعوت کا نظام بدل گیا۔ اب کوئی باہر نکل کر ایمان کی، رسالت کی، آخرت کی، نماز کی کوئی دعوت نہیں دیتا۔ اب جو دعوت دی جاتی ہے وہ یہ دعوت دی جاتی ہے بھائی مسجد میں چلو۔ اذان کائے کے لیے تھی؟ اذان ہے، اس کو دعوت کہا اللہ کے نبی نے، اور اذان جو ہے وہ خالص ایمان اور نماز کی دعوت ہے۔ ایمان ہے، نماز ہے، رسالت ہے، خاص طور سے ایمان اور نماز کی دعوت اذان۔ اور اللہ کے نبی نے دعا بتائی، وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ۔ اذان کو دعوت تامہ کہا گیا، اور اذان میں دعوت ہے ایمان کے، نماز کی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ پہلے ہمارے بڑے کہتے تھے دنیا کے اس ماحول میں، جس ماحول میں یہ آواز لگ رہی ہے ہر ایک کے زبان پر، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، امیر سے لے کر غریب تک، جن بازاروں میں، جن گلی کوچوں میں یہ آواز لگ رہی ہے کہ دکان سے ہوتا ہے، کھیتی سے ہوتا ہے، تجارت سے ہوتا ہے، زراعت سے ہوتا ہے، نوکری سے ہوتا ہے، کہا اس باطل آوازوں میں تم جا کر حق کی آواز لگاؤ، لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ کہ یہ وہ آواز تھی کہ مکے کے بڑے بڑے بتوں کے سامنے، اور مکے کے بڑے بڑے سردار جو یہ کہا کرتے تھے لنا عزا ولا عزا لکم،
ہمارے پاس تو عزا جیسے بڑے بڑے بت ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ ان صداؤں میں اللہ کے نبی نے یہ آواز لگائی کہ آواز لگا ان سب کے درمیان، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہمارے بازاروں میں یہ آواز اب لگ رہی کیا؟ بولو نا کہ سب بھائی بولو، یہ آواز لگ رہی کیا؟ کیوں نہیں لگ رہی؟ ابھی تک کیا لگتی رہی، اب کیوں نہیں لگ رہی؟ ہم نے جب تبلیغ میں آنکھ کھولا تو ہم نے دو آوازیں سنی، ایمان کی اور نماز، ایمان کی اور نماز۔ اور گشتوں میں جاتے تھے تو گھروں میں بیٹھ کر بات کی جاتی، ایمان کی بات کی جاتی، پھر ان کو نماز کی اہمیت بتائی جاتی تھی، نماز کی فضیلت بتائی جاتی تھی، نماز کی ترغیب دی جاتی تھی۔ اس کے بعد ان گھر کے افراد سے یہ کہا جاتا تھا علم کے ذریعے سے کہ فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھروں میں شروع کریں، اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، علم اور ذکر، اور پھر ہم اپنے گھر کے اندر محبت اخلاق سے رہیں۔ اقرار مسلم آ گئے، اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، یہ اخلاق تصحیح نیت آ گئے۔ اور پھر اسے کہا جاتا تھا بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ماحول بنے، تو اس کے لیے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی 4 مہینے کے لیے جائے، نہیں 4 مہینے تو چلے کے لیے جائے، نہیں تو 3 دن کے لیے جائے۔ اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی ہمارا مسجد کا ایک جوڑ ہے، مومن کا مسجد سے خاص تعلق ہے، اس لیے جتنے بالغ مرد ہیں یہ اپنا تعلق مسجد سے قائم کریں۔ یہ تھی پورے 6 نمبر کی دعوت دی جاتی۔ اب تو سارے نمبر غائب ہو گئے، اب گھر کو جاتے بھائی چلو مسجد میں عمل ہو رہا ہے، ارے بھائی ایسے ہو رہے نا۔ یہ دعوت آئی کہاں سے؟ وہ گھر گھر کی محنت تھی مکے کی زندگی میں۔ دیکھو ہمارے پاس دو رخ محنت، ایک ہے مقامی اور ایک ہے خروج، ایک ہے مقامی محنت اور ایک ہے خروج کی محنت، 2 محنت۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا دور 2 ہے۔ کتنے دور ہے؟ ایک دور مکی زندگی کا، ایک دور مدنی زندگی کا۔ قرآن بھی 2 ہی قسم کا ہے۔ قرآن میں جو صورتیں کتنے قسم کی ہیں؟ بولے مولانا جو قرآن 2 قسم ہے۔ قرآن میں جو صورتیں کتنے قسم کی ہیں؟ کون کون سی؟ مکی اور مدنی۔ ہجرت سے پہلے والی صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکی کہتے ہیں، ہجرت کے بعد والی صورتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کو 2 دور میں منقسم کیا ہے مورخین نے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ ماں الیاسہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کام کی بنیاد رکھی اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک مقامی کام اور ایک خروج کی محنت۔ مقامی کام کو لیا مکی زندگی سے اور خروج کو لیا مدنی زندگی سے۔ مکی زندگی میں خروج نہیں ہوا۔ علماء بیٹھے کہیں گے بھائی طائف کا سفر وہ اپنے وہاں گئے تھے نا، حبشہ کی ہجرت کی تھی، تو حبشہ کی ہجرت دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کی تھی، دین کی حفاظت کے لیے کی، اپنے ایمان و یقین کی حفاظت کے لیے۔ لیکن مدینے میں خوب خروج ہوا ہے، اللہ کے نبی نے خوب جماعتیں روانہ کی۔ تو مکی زندگی سے لیا مولانا نے مقامی محنت کو، اور مدنی زندگی سے لیا خروج کی محنت کو۔ اب مقامی محنت میں جو مکی زندگی میں جو آپ نے دعوت کا کام کیا،
تو پوری 13 سالہ مکی زندگی میں کوئی مسجد تھی کیا مسجد حرام کے علاوہ؟ ارے بولو نا بھائی، خاموشی تک بنا لیے تھے. بلکہ تاریخ یہ بتاتی بزرگوں کہ اللہ کے نبی مسجد حرام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہیں بیٹھے بیٹھے مشورے بھی کر لیا کرتے. تو دشمنوں نے تکلیف دینا شروع کر دی. آپ کو مارا گیا، آپ کے ساتھیوں کو مارا گیا. تو مسجد حرام تو ایسی بنی ہوئی نہیں تھی، خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، پورا چٹیل میدان تھا. لیکن جب یہاں تکلیفیں پہنچائی گئی تو اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا اور مرکز بنایا کس کو؟ ارے دار ارقم کو. کس کو؟ بولو نا، تاریخ میں دیکھ لیں، علماء بیٹھے ہوئے پوچھ لیں. اب وہ صحن کعبہ میں جو مشورہ جو عبادت ہوتی تھی، وہاں جب تکلیفیں پہنچائی گئی آپ کو تو آپ نے اپنا مشورہ، اپنے سارے کام منتقل کر دیے دار ارقم میں. بزرگوں، ہم کو مرکز سے عداوت نہیں. نظام الدین میں ہم نے ٹکڑے کھائے ہیں، لیکن ہم کام کریں گے اللہ کے لیے، کسی جگہ کے لیے، کسی ذات کے لیے نہیں. سیدھی اور صاف بات. جہاں کام صحیح ہوگا وہاں سے ہم کریں گے. جب تک کہ وہاں کام صحیح تھا، ساری چیزیں صحیح تھی، وہاں جڑے ہوئے تھے. لیکن جب گڑبڑ آئے تو کسی شریعت میں نہیں ملے گا، کسی کتاب میں کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو وہی جڑے رہو، مرنے تک تمہارا قیامت تک کہ وہی مرکز نہیں. خانہ کعبہ کے سائے کو چھوڑ کر اللہ کے نبی نے دار ارقم کو مرکز بنایا. آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، مدینہ مرکز رہا. حضرت ابوبکر نے مدینے کو مرکز رکھا، حضرت عمر نے مرکز مدینے کو رکھا، حضرت عمر نے مرکز مدینے کو رکھا، حضرت عثمان نے مرکز مدینے کو رکھا، حضرت علی نے مرکز منتقل کر دیا کہاں؟ کوفہ. تاریخ پڑھو. حضرت علی نے مرکز بنایا کوفے کو. مدینے سے زیادہ قربانیاں کسی مرکز میں قیامت تک کے نہیں دی جا سکتی. قیامت تک جو قربانیاں مدینے والوں نے دی ہے، جو قربانیاں مدینے والوں نے دی ہے، آج بھی مدینے کے احد پہاڑ کے دامن میں 70 شہداء موجود ہیں. احد جس میں امیر حمزہ بھی، حضرت امیر حمزہ. تو حضرت علی کا دور مبارک آیا تو مرکز کہاں چلے گئے؟ بولو نا بھائی، اوپر چلے گئے. حضرت علی کا دور گیا، حضرت عثمان کا دور گیا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو مرکز چلے گا ملک شام. ہمارے پاس کام ہے، ہمارے پاس دین کی محنت ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کا اسوہ ہے. کسی کے اسوہ کو ہم قبول نہیں کریں گے، ہم تو اس اسوہ کو قبول کریں گے جو نبی کے اسوہ سے میل کھاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہم تو اس عمل کو قبول کریں گے جو عمل ہمارے نبی کے عمل سے میل کھاتا ہے. اس لیے بزرگوں، دعوت کی محنت، یہ عظیم محنت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس محنت کے ذریعے سے امت کو جتنا نفع ہوا ہے، دنیا میں کسی تحریک سے اتنا نفع نہیں. عمومی طور پر اس محنت کے ذریعے سے عمومی انداز میں
ہر طبقے کو جو اللہ نے نفع پہنچایا وہ کسی محنت اور کسی تحریک سے اتنا نفع نہیں پہنچا۔ اس کا اعتراف سارے بزرگوں کو ہے، سارے اہل اللہ کو ہے، لیکن نفع سے خوش ہو کر سب کو نظر انداز کر دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں، اس کو غلو کہتے ہیں، اس کو حد سے تجاوز کہتے ہیں۔ شریعت نے ہر چیز کا حد بھی بتایا اور حق بھی بتایا۔ میرا اپنا گھر ہے، میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی، چاروں ہیں عورتیں، عورت ہونے میں چاروں شریک ہے، لیکن شریعت کیا کہے گی؟ یہ چار ہے تو چاروں کا حق بھی ہے اور چاروں کی حد بھی ہے، حد سے آگے مت بڑھی جو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ ہے نا، جو حد سے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے جان پر ظلم کرتا ہے۔ گھر میں چار عورتیں ہیں، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، شریعت نے ان کا حق بتایا اور ان کی حد بھی بتائی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حد ایک عام فہم کے اعتبار سے کہہ دیا، اس میں جلدی سمجھ میں آ جائے گا، یہ مثال ہے۔ ایسی شریعت نے ہر چیز کی حد بتائی، اس کا حق بتایا۔ حق ادا کرو، لیکن حق ادا کرو حد میں رہ کر۔ حق ادا کرو کہاں رہ کر؟ بولو نا، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، ہندوستان، چین کی سرحد ہے، اپنی حد میں اگر آپ رہے تو کوئی آبجیکشن ہے؟ لیکن ایک قدم ادھر ڈال دیا تو آپ کے جینے کا حق چھین لیا جائے گا کہ نہیں چھینا جائے گا؟ کیوں چھینا جائے گا؟ آپ کو دنیا میں جینے کا حق ہے، لیکن کیوں چھینا جا رہا ہے؟ آپ حد سے آگے بڑھو، حد سے آگے مت بڑھو۔ ہمارے کام کی حدیں تھی، حدود تھی، یہ 6 نمبر یہ ہماری حدیں تھی، اس کو مت پھلانگو، اس کے اندر رہو۔ یہ عامل لوگ عمل کرتے تو احسار مانتے ہیں۔ اپن کھیت میں باڑ لگاتے نا چاروں طرف، بس وہ سمجھو نا، تو یہ ہمارے لیے باڑ تھی 6 نمبر، ایمان ہے، نماز ہے، علم ذکر ہے، اقرار مقدم ہے، اخلاص نیت ہے، یا تصحیح نیت ہے، تفریق کے وقت ہے۔ بھائی ان 6 کے اندر رہنا، ان 6 سے باہر مت جانا، باہر جاؤ گے تو جان خطرے میں آ جائے گی۔ جان خطرے میں آئی تو چلتا، ایمان خطرے میں نہیں آنے دینا۔ وہ دنیا کی سرحد پار کر رہا ہے تو جان خطرے میں ہے، دین کی سرحد پار کرے گا، حد سے آگے بڑھے گا تو ایمان خطرے میں بڑھ جائے گا۔ ہاں یہ کام تھا، جب کام ان 6 نمبروں کے دائرے میں چل رہا تھا تو کام بھی محفوظ تھا، کام کرنے والے بھی محفوظ تھے، کام میں ترقی بھی تھی، کام کرنے والوں میں بھی ترقی۔ لیکن جب کام ان 6 نمبروں کے دائرے سے باہر ہوا تو پھر کام بھی خطرے میں آیا، کام کرنے والے بھی خطرے میں آئے، اور کام کرنے والوں کی ترقی رک گئی۔ جیسے مولانا نے کہا نا، ابھی 150 آدمی 4 ماہ لگائے ہوئے، اور مسجد میں کتنے ہیں؟ تو بولے 10-15، باقی کہاں گئے؟ اتنے گھاٹے کے ساتھ دنیا کی کوئی کمپنی چل سکتی؟ تو تبلیغ ہے کہ چل رہی، چل جا رہی، چل رہی نہیں، چل جا رہی۔ یہ سمجھ لیا گیا کہ بس لوگوں کو رجوع کرو اور لوگوں کو جماعتوں میں نکالو، اسی کو کام سمجھ لیا گیا، اسی
اسی کو کام سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ جو جا رہے اس میں سے حاکمی کتنے ہیں، کون سا کاروبار والا ایسا ہے تاجر جو صرف مال سپلائی کو ہی دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ نفع کتنا ہے، اپنے پاس اسٹاک کتنا ہے، تو ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ دین کی محنت کو تو اللہ نے تجارت بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ نے اس کو تجارت کہا۔ تو بزرگوں، شور اور شغب یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام تو ہمارا میلوں آگے ہو اور شور کوسوں دور ہو۔ ہمارے یہاں شور نہیں تھا، شور ہمارے یہاں شو اور شاہ یہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے یہاں ذاتوں کا تعارف نہیں تھا، ہمارے استقبال بھی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا اسٹیج پر اتنے بڑے اجتماع میں کون آیا، کس کا بیان ہوا۔ اس لیے کہ یہ کام تو اپنی ذاتوں کو مٹانے کا ہے۔ اپنی ذاتوں کو مٹانے کا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تک کہ کام کرنے والے کے دل کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا نہ ہو کہ اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے مجھے اپنے آپ کو پورا پورا مٹانا ہے، اس وقت تک کہ اس سے کام اللہ نہیں لے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں شخصیت پرستی نہیں تھی، ہمارے یہاں اللہ پرستی تھی۔ پہلے کلمے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جاتا تھا، یعنی اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط، اتنا مستحکم کیا جاتا تھا کہ اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے۔ اور یہ ہوا ہے اس قابل میں۔ کہ جو لوگ اللہ کے باغی تھے لیکن اس محنت میں اس حساب سے چلے ہیں بزرگوں کے منشا پر، تو پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ اپنے وقت کے اہل اللہ ہو کر اس دنیا سے گئے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ۔ یہ کب ہوا؟ ایمان کی محنت ہو رہی، نماز کی محنت ہو رہی تھی، علم اور ذکر کی محنت ہو رہی تھی، ایک دوسرے کا اکرام اور ایک دوسرے کی خدمت کے جذبات تھے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اکرام بھائی کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ ہاں، چوتھا جو نمبر ہے نا، وہ نمبر تو اب نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ تحقیر مسلم سب سے بڑا گناہ ہے۔ تحقیر مسلم، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کعبے کو ڈھانے سے بڑا گناہ ہے، لیکن نہیں رہا۔ تو بہرحال بزرگوں، اللہ نے دعوت کا کام دیا، جس کا نہج، جس کا صحیح طریقہ جو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو دیا ہے، اس نہج پر، اس طریقے پر، اس طرز پر ساری دنیا کے سارے علماء مطمئن تھے اور کام چل رہا تھا۔ لیکن جب کام کا حق جو تھا اس کو، اور اس کی جو حد تھی، اس سے جب آگے بڑھا گیا
تو پھر دنیا کے سارے علماء کو، اہل حق کو ایک تشویش ہوئی کہ یہ گاڑی کدھر جا رہی ہے، اس کو صحیح رخ پر کیا جائے۔ صحیح رخ پر کرنے کی سب نے کوشش کر لی کہ گاڑی کو صحیح رخ پر ڈال دے، لیکن ڈرائیور بولے میں تو اپنی مرضی سے چلاؤں، تم کتنے بریکر لاؤ۔ تو صحیح کرنے والوں نے سوچا کہ بھائی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس لیے اپنی سائڈ میں ہو جاؤ، نہ اپنا کے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ کیا اپنے براری لوگ کہتے ہیں سیدھا مثالوں کو بھی آتے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی سیدھا کرنے میں کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسی لیے اپنی سائڈ میں ہو جاؤ نا۔ اب یہ گاڑی کو چھوڑ دو، اپن دوسری گاڑی تیار کریں گے جس کو صحیح چلائیں گے، اس کا ڈرائیور صحیح دیکھیں گے۔ تو بس دوسری گاڑی تیار ہوئی، اس کا ڈرائیور بھی صحیح ملا، اس کا رخ بھی صحیح ملا، اب لوگ اس پہ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ سیدھی بات، یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی چاپلوسی نہیں ہے اور یہ کوئی لپیٹا لپیٹی نہیں ہے، جو صحیح ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ایسے پریشانیاں تو آئی، اکابرین کو بھی آئی، ہم کو بھی آئی، ہم بھی ان سارے دوروں سے گزر چکے اور گزر رہے، جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا گزرتے رہیں گے۔ لیکن دیکھو، ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور یہ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں بھی ہے، ہمارا کام ہے صحیح بات لوگوں کو پہنچا دینا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں نے نہیں مانے تو ہم ناکام ہو گئے، کہا نہیں، لوگوں کے نہ ماننے پر اور ماننے پر ہماری کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں ہے۔ ہم مثالیں دیتے، سینکڑوں انبیاء ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کی بات بھی نہیں مانی کیونکہ وہ نبی ناکام ہو گئے۔ کا ماننا نہ ماننے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے منوانے کی، لست علیہم بمسیطر، پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن پہنچانا کیسا؟ وما علینا الا البلاغ نہیں، پہنچانا کیسا؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارے کو صرف پہنچا دینا ہے، یہ نہیں صرف، بلکہ اس انداز سے پہنچانا کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے اس وجہ سے کہ یہ مانتے نہیں؟ تو ہمارا کام اپنے بس میں جتنا ہے اتنا ہم کر لیں۔ ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ ہماری کامیابی نہیں، اور ماننے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، یہ ہماری ناکامی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے صحیح بات لوگوں کے سامنے پہنچا دینا اور صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کر دینا۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا، ایک مسجد ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا کرنا ہے، جو صحیح چیز ہے وہ صحیح چیز امت کے سامنے رکھ دینا ہے۔ ہم کسی پر مسلط نہیں ہو کر آئے ہیں، ہم کسی کے نگران نہیں ہیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے۔ ہمارا کام نبوت کا ہے، نبوت میں ترغیب ہے، آرڈر نہیں۔ ترغیب دو، ترغیب دو، مانتا ہے بھائی ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے وہ جانے اس کا کام ہے۔ ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اپنی بات کو منوانا ہی ہے، ہم ساری کوششیں کر لیں۔ ہم نے اجتماع سے بھی ہمارا مقصد یہی تھا، بھیڑ بھاڑ جمع کرنا مقصد نہیں تھا۔ ہم نے جو اجتماع کیا ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے صحیح چیز آ جائے، بس ہم اپنا کام کر لیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ کیوں بے چین ہوتی؟ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اس کا معاملہ ہے، اس کا اللہ ہے، وہ خود دیکھے گا۔
ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے. ہمارے اوپر جو ذمہ داری دی ہے اللہ نے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. تم اپنے بس میں جتنی کوشش اتنی کر لو، بس ماننا نہیں ماننا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. اسی لیے بزرگوں ہم اپنے بس کی کر لیں، اپنی کوشش ہمارے بس میں جتنی ہوتی ہے ہم کر لیں، صحیح چیز امت کے سامنے پیش کریں، اور کرنا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے. جانا اسی کے پاس ہے، حساب اسی کو دینا ہے. زندگی کتنے دنوں کی، عزتیں کتنے دنوں کی. مجھ سے ایک ساتھی نے کہا، دوسرے ساتھی نے کہا، بولے مولوی صاحب آپ نے جب قدم اٹھایا تو آپ کا تو ایک مقام ہے برات میں، ایک اللہ نے عزت دی ہے، یہ تو ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. میں نے ہمارے یہاں سنترے والے سنتروں کا کاروبار کرتے ہیں، 2-3 سال کماتے، ایک سال ایسا آتا ہے کہ جتنا کمائے اتنا سا اس میں کما دیتے. میں تبلیغ میں کمائے تبلیغ میں کما دیں گے، اس میں کیا ہے، اس میں کون سی بات ہے. تبلیغ میں کمائے تبلیغ میں کما دیں گے. سنترے والا سنترے میں کماتا سنترے میں کما دیتا، لکڑی والا لکڑی میں کماتا لکڑی میں کما دیتا، کپڑے والا کپڑے میں کماتا کپڑے میں کما دیتا. تو ہم نے تبلیغ میں کہا تبلیغ میں کما دیا تو کیا فرق پڑ رہا ہے. تو بہرحال کام کو صحیح رخ پر لاؤ، کام کو صحیح رخ پر کرو، گھر گھر کی ملاقاتیں کرو، ایک ایک گھر پر جا کر ان کو پورے 6 نمبر کی دعوت، جیسا میں نے کہا مختصر انداز، ایمان کی بات کرو، نماز کی اہمیت دلاؤ. ابھی تو نماز کی ایمان کی بات کوئی کر ہی نہیں رہا. بیان میں بھی جو دعوت کا لفظ شروع ہوتا، اللہ اکبر، بس دعوت 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 دعوت، اتنی دعوت ہو گئی کہ کھاتے کھاتے بھین ہو گئے، کھاتے کھاتے پریشان ہو گئی، اتنی دعوت ہو گئی. بیان کرنے والے بھی دعوت سے شروع کرتا، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ دعوت کہتے کسے، اور دعوت ہے کیوں، دعوت ہے کیوں. یہ ساری دعوتیں، یہ ساری چلت پھرت یہ ہے کس لیے؟ ہے تو اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوا دین میری اپنی زندگی میں آ جائے اور امت کے ایک ایک فرد کی زندگی میں. اس محنت کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے. اب اس کو سب کو بھول گئے لوگ. اب بیٹھنے والا بیان شروع کرتا تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی ترغیب اور اس کی تشکیل. اب نہ ایمان کی بات ہوتی ہے، نہ نماز کی ہوتی ہے، نہ علم کی ہوتی ہے، نہ ذکر کی ہوتی ہے، نہ اکرام کی ہوتی، نہ اخلاص کی ہوتی. بس حالانکہ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نمبر بنائے تھے اس میں پہلا نمبر کیا تھا؟ بولو، ارے بولو نا بھائی. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. اس کو چھٹے نمبر پر رکھا تھا. کون سے نمبر پر؟ بولو. چھٹے نمبر پر رکھا تھا کہ یہ 5 نمبروں کو زندگی میں لانے کے لیے چھٹا نمبر ہے. ہم نے چھٹے نمبر کو پہلے لا لیا، اور اب ایمان بھی، نماز بھی. اور نماز تو ایسی غائب ہو گئی کہ فجر کی نماز میں تو نہیں آتا ہو، اور آیا مسجد میں تو اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ پہلے فجر کی فرض پڑھ لوں. مشورہ شروع ہو تو پہلے مشورے پڑھ لوں. تعلیم شروع ہو تو تعلیم میں بیٹھ جاتا. ہاں، شریعت نے ہر چیز کا حق بتایا، اس کی حد بتائی. جس کا جو حق ہے اس کو دو، اور جو حد بتائے اس حد کے اندر اپنے آپ کو رکھو. مشورے کے چھوڑنے کی تو اتنی وعیدیں سناتا کہ اللہ اکبر، لیکن وہ یہ وعیدیں نہیں سناتا کہ نماز چھوڑنے کی وعیدیں.
حدیث ہے نا فضائل اعمال میں پڑھتے نا، سراسر کفر ہے نفاق و شخص کا فعل جو مشورے والے کی آواز کا سنے اور مشورے میں ہاں؟ اس لیے شریعت کے جتنے کام ہیں ہر کام کا ایک حق ہے، اس کی ایک حد ہے۔ مشورے کو نماز سے زیادہ اہمیت مت دو، مشورے کو نماز سے زیادہ اہمیت مت دو۔ ہم نے اپنے کانوں سنا، مشورے سے واپس جانے والا ایسا ہی ہے جیسا جنگ کے میدان سے بھاگنے والا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ آپ لوگ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا، میرے جیسا، میرے سے اعلیٰ بھائی، اور ہم سے پوچھیں گے نا فرار من الذهاب، فرار من القتال، یہ اس کا تو کبیرہ گناہ ہونا نص صریح سے ثابت ہے۔ مشورے سے بھاگنے کے لیے کون سی نص صریح ہے؟ اس کے لیے کوئی دلیل بھی تو چاہیے، تو قیاس مال فارغ ہے، ان کو دلیل نہیں، لیکن بولے جا رہے ہیں اور اس کو سنا سنی ہم بھی بول رہے ہیں۔ تو یہ سب ہوا ہے کام کی جو حدود تھی اور کام کے جو اعمال کے جو حق تھے، ان کے حق سے اس کو آگے بڑھایا گیا اور اس کی حد سے اس کو آگے بڑھایا گیا۔ یہ سارے کے سارے ایکسیڈنٹ جتنے نظر آ رہے ہیں نا، یہ اسی کی برکت ہے۔ اسی لیے بھائی، جو گاڑی صحیح راستے پر چل رہی ہے، جو حق پر بھی ہے اور حد میں بھی ہے، کیوں نہ اس میں سوار ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ محمد کی توفیق عطا۔ ٹھیک ہے بھائی، کریں گے، لیکن وہ چھٹا نمبر بھولنا نہیں ہے کہ بھائی چھٹے نمبر کو پہلے نمبر میں نہ چھٹے پر رکھو تو اس کو ادھر ڈال دو، ایسا نہیں ہے۔ 6 نمبر اپنی جگہ پر، چھٹا نمبر بھی اپنی جگہ پر، اور وہ 6 نمبر ہے اس لیے تاکہ 5 نمبر ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ ہم بڑے سے بولتے کیا صفات ہے، کیا ہے 6، اب تو نمبر ہی بولنا چھوڑ دیے نا، اب تو کیا بولتے ہیں 6 صفات بولتے ہیں۔ صفت کس کو بولتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں خاصیت کو، کیا کہتے ہیں؟ دین کی صفت کیا ہے؟ میٹھا ہونا۔ ارے دین کی صفت کیا ہے؟ میٹھا ہونا، کڑوا ہونا۔ اور علمی کی صفت، شکر کی صفت، صفت جو ہے وہ چیز سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ نیم کی کڑواہٹ کو نیم کے پتے سے الگ کر سکتے کیا؟ صفت تو اسے کہتے ہیں جو رگ و پے میں داخل ہو۔ یہ 6 صفات تو ایسے تھے کہ ہماری زندگی کے رگ و پے میں داخل ہو جاتے، یہ صحابہ کی زندگیوں میں تھا۔ ایمان ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیا نکلے گا؟ ایمان نکلے۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو، کیا ملے گا؟ نماز ملے گی۔ کب پھانسی کا وقت آ گیا، کہا ذرا بلیڈ دے دو، محمد رسول اللہ نکلے۔ علم اور ذکر تو تھا ہی، اخلاص بھی تھا ہی۔ تو صحابہ کی زندگی میں تو یہ صفات ایسے تھے کہ اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو ان کے ہر بدن سے، بدن کے ہر ٹکڑے سے یہ چیز نکلتی۔ تو صفات تو اس لیے ہے کہ 6 صفات ہماری اپنی زندگی میں آ جائے، ایمان رگ و پے میں بچ جائے، نماز ہمارے دل کا سکون اور ٹھنڈک بن جائے، علم اور ذکر کے بغیر چین نہ آئے، اخلاق یہ ہمارا زیور ہے، اخلاص یہ ہماری پونجی اور سرمایہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا
یہ تو ہمارا سامان ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اس لیے ہمت ارادے کر کے بتاؤ کہ 4 مہینے کے لیے کون تو گیا ہے؟ بول. 4 مہینے 18 فروری سے 4 ماہ کی جماعت بن رہی، اس کے لیے بتاؤ بھائی. بیٹھے رہو. وہ بزرگ رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے بھائی بیٹھے رہو، دیا اس کو ہی بھلا، نہیں دیا اس کو ہی بھلا، جانے والے کا بھلا کیا بھلا. رحمۃ اللہ کے الفاظ. بولو 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ابھی صرف نیت ارادہ کرنا، نکالنے والے اللہ ہے، نکالیں گے انشاءاللہ. تقریباً 1.5 مہینہ باقی ہے. 18 فروری بول رہے ہیں نا، کیا 18 جنوری بول رہے ہیں؟ آپ لوگ 18 فروری سن رہے ہیں نا، تو 18 فروری کو تو کتنا دن ہے ابھی 1.5 مہینہ ہے. ضلع کا جوڑ ہے آپ کے، اس جوڑ سے جماعتیں بننا چاہیے 4 مہینے کی. چلو بولو کون تیار ہے 4 ماہ کے لیے؟ 18 فروری سے ہمت ارادہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھڑے رہ کے بولو. اظہر بھائی تیار ہے انشاءاللہ. اظہر بھائی تیار ہے، منگل بازار، اللہ قبول فرمائے. چلو کھڑے. شروعات ہوگی، جماعت تو بنے گی انشاءاللہ. شروعات ہوگی تو جماعت بنے گی. اور بتلاؤ بھائی. اینٹ رکھ دی گئی تو عمارت تو بنے گی. بولو. چلو کھڑے رہو. دل میں تو بہت ساروں کے آ رہا ہے. اظہر بھائی انشاءاللہ. چراغ اظہر بھائی چراغ علی مسجد. اور چلو قطرے قطرے سے دریا بنتا. ماشاء اللہ. حافظ حذیفہ. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ ان لوگوں کا نکلنا آسان فرمائے. اور بولو. چلو کھڑے رہو. 3 ہو گئے نا؟ بتلاؤ بھائی. چلو. اور بولو 4 مہینے کے لیے. ماشاء اللہ. فاروق بھائی مستری، اللہ قبول فرمائے. چراغ علی مسجد. اور بولو. امین بھائی. اس کا بھی لکھو. امین. اور بولو. اور بولو. اور بولو. ماشاء اللہ. شہباز. اور بولو. اور شاداب بھائی. شرفا ہے کیا یہاں؟ شاداب بھائی رنالا اور بریکٹ پہ گاندھی نگر لکھنا. ابا کا نام بولنا. اچھا اس کے ابا جب تیار ہے بندے جانے کے لیے، بچہ بولتا ہے کہ ابا کا نام تو لکھو. مناب شاہ صاحب، اللہ کو کہاں رہتے تم لوگ؟ عثمانیہ مسجد. ادھر. عارف مستری. عارف مستری. عبد الرزاق پارک. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. مدثر سر. مدثر سر. اور بولو. پڑھ دیتے نہیں لیتے اب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بورڈ باز بولتے بورڈ باز ارادے میں انشاءاللہ آپ سب کچھ. عمیر. اور بولو بھائی. اور بولو. بھائی اور بتاؤ. ماشاء اللہ. پھر ثاقب اور حافظ آصف. آپ کے ثاقب. ماشاء اللہ. اور کھڑے رہ کے بولو. کھڑے رہ کے. ماشاء اللہ. کھڑے رہ کے بولو. عبد الواجد. ارادے میں نکالے محمدیہ مسجد. اللہ قبول ہو جاتے. اور بولو. ہاں
بھائی آپس میں تشکیل بھی کریں. ادھر لکھیں کیا بول رہے ہیں؟ ماشاء اللہ اللہ کا سہیل خان. اور بولو جب بھی چلے میں رہیں گے نا تو تم بھی رہیں گے اس میں. اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ. الحمدللہ نام آ رہے ہیں. آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے بیٹھنے کی برکتوں سے نام آ رہا ہے. ادھر لکھیں پرویز. عثمانیہ پرویز ہے عثمانیہ مسجد. اور اچھا بھائی یہ تو ہو گئے انفرادی نام. کون سی مسجد والا محنت کر کے 4 ماہ کی جماعت بنائیں گا 18 تاریخ سے؟ ذرا یہ بتاؤ. 18 فروری ہاں مسجد عائشہ سے ایک جماعت. اللہ قبول فرمائے. ان کا بھی نام لکھ دو. 4 ان کا نام کیا ہے؟ شکیل بھائی سکلیگر تکیا پنچ منڈل سے ایک جماعت. اور بولو مرکز سے ایک جماعت. اللہ قبول فرمائے. اور آ گئے نا ڈاکٹر ذاتی 4 مہینے کی جماعت بول رہے 4 مہینے کی جماعت ہے 18 تاریخ سے. مسجد والے بتاؤ. اور بولو ارے 4 مہینے کی بنا میں تو ساتھی لوگ نہیں جائیں گے. 4 مہینے تک تکیا ہے نا نہیں آتے. تکیا گاندھی نگر تکیا جماعت رہیں گے کا نام بن جائے گی جماعت. ہاں ان شاء اللہ. لکھا بڑے کا نام لکھا تکیے سے بھی ایک جماعت رہیں گی. ہلکا نمبر 1 سے بیلدے سے بھی ایک جماعت رہیں گی. اللہ قبول فرمائے. ہلکا نمبر 1 ہلکا نمبر 1 سے ایک جماعت. وہ ادھر بولو عبدالرزاق پارک بنائیں گے. مسجد عائشہ والے مسجد عائشہ دکھا دیا نام. تکیے سے ایک جماعت. اور بولو بیلدہ کا ہے نا. بیلدہ کا ہے. کوپرلی اور دیہات والے دوسرے کرن کھیڑا ہے. کوپرلی ہے. کرن گھیڑا کوپرلی آفس کھیڑا والے ہیں. کھیڑا والے وہ آفس اچھا بھائی ذرا قریب آ جاؤ. چلو او بزرگوں باتیں بند کر تھوڑا قریب آ جاؤ. اچھا جو آج نقد جماعت بن کر آئی ہے چلے کی یا نہیں آئی, بات سننے کے بعد دل میں ارادہ ہو گیا کہ چلو ہمیں بھی جانا ہے, تو پہلے جو نقد تیار ہے ہاتھ سے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. ایک جماعت کی نا نقد. ڈاکٹر عبد المالک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور عبد المجید پی اے سلیم بھائی سینئر احمد ٹیلر ادھر آ جاتے نا ڈاکٹر. ناشد بھائی ناشد خان. اور کون ہے؟ یہ احمد ٹیلر صاحب سب ذمہ دار ایک ساتھ چل رہے ہیں. چلے میں ناشد بھائی ماشاء اللہ. ایسا آ جاتے. ادھر آ جاتے. ذرا محمد عبدالحق کے پاس آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. وہیں بیٹھے تکیے سے بھی ایک ساتھی ہے. کیا نام ہے؟ بل صاحب وہیں بیٹھے آپ کے پاس. نہیں بیٹھا نہیں بیٹھا. شراک علی سے بھی ایک ساتھی ہے. عبدالعظیم عاطف عاطف حامد وغیرہ پکا بھائی. کر دیا. عبدالعظیم ہاں کھڑے رہے. آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. ادھر اور کون تیار ہے؟ اب یہ تو سب
आप सुने आ जाओ सुने ये वही जाए किसका इरादा है किसका इरादा उधर बोल जाएंगे भाई और किसका इरादा है बोलो ना, और कोई तैयार है? बोलो भाई माशाल्लाह। देखो ये सारे जिम्मेदार हैं, अब इनके साथ 2-4-5 साथी हो जाए तो जमात मुकम्मल हो जाएंगी। अब बड़ा बरकुल से ऐसे साथी है वाजिद भाई, अभी नकद पटेलवाड़ी, आसिफ भाई इरादा कर लेते हिम्मत कर लेते आ जाते चिराग अली से एक साथी रहेगा इंशाल्लाह आखिर आ पर। जाओ ना उधर उनको ही पकड़ दो क्या आ जाओ उधर आ जाओ उत्तर बाजार से शफा दादा भी आ गए। देखो, माशाल्लाह। चलो चलिए, क्या नाम? आसिफ भाई आसिफ भाई और बोलो भाई, और बोलो। सफा दादा। माशाअल्लाह, बड़ी जानदार बस्ती और है। बोलो भाई बोलो। देखो इधर इतना बड़ा मजमा है, नकद 1-2 साथी कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी अभी से बोलो भाई 40 दिन ना, अपना नकद 4 चलने के महीने लिए बताओ। अभी 40 दिन की नकद जमा तो लिखा रहा हूँ, मत लिखा रहा। मेरे पास हाँ वो है, आ अल्तमश बोलेंगे, है। बोलेंगे मुलाकात कर गाजीनगर। लेंगे ना जाके डॉक्टर साहब, कौन ये जिम्मेदार है। बोलो भाई बोलो। हाँ लिखा देना टाइम इरादे में इरादे 40 दिन के लिए, अभी नकद के लिए मदद के लिए दुआ कर अच्छा भाई, अल्लाह चलो। कर तुम बोलोगे भाई इधर आप खामोश हो जाए। अरे जगह उन मुलाकात दुआ दुआ बोल कर देते लेंगे हैं, इंशाअल्लाह। साथियों को बोल एक देते दो बातें आपसे करनी है आप हजरात। मुलाकात की और साथियों को बुला लेते हैं, जैसे अभी मेरे ये पास मुलाकात कर लेंगे, वो क्या बोलते हैं फिर उसके हिसाब से। गाय बाबा है रफीक जागीरदार, आ जाओ आ जाए इधर आ जाए। जैसे माशाल्लाह अभी ये नकद चिल्ले की तश्कील हुई 4 माह के नाम है। इसी तरह 18 फरवरी से जो दुनिया के अंदर इज्तिमा है, तो इसके अंदर तश्कील की तो ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर मस्जिद वाला अपनी खुद की जमात बना है, अपनी अपनी मसाजिदों की। यहाँ पर 17 मस्जिदवार जमातें हैं। कितने? 27 है। 27। अब ऐसी कौन सी मस्जिद है कि जो अपनी चिल्ले की जमात नहीं बनेगी? जरा आप बताओ। नहीं सब बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अब ऐसी कौन सी मस्जिद और जमात है जो चिल्ले की जमात बनाएंगी? पुराना इंशाल्लाह। जिन्हें ऐसा टाइम नहीं है इसके लिए, नहीं तो सबके नाम आएंगे, तो सब चिल्ले की जमातें बनाएंगे इंशाल्लाह। और जैसे ये हफ्ते माशाल्लाह मेहनत करके 3 दिन की जमातें निकली थी, अगली तारीख क्या थे? 13, 14, 15। इसके अंदर भी सारे साथी फिक्र करें और 3 दिन की अपनी जमातें अपनी मस्जिदों से अपने जिम्मेदार जो है उसकी जमात बनाकर निकले। और अगला सेंटर का नोट 3 दिन की उसमें ले लेगा। हाँ भाई, एक आदमी इरादा तो ये करे। मैं जरा खामोश हूँ। सच्चा पक्का अज़्म इरादा ये करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह। कोशिश करे जमात के साथ नमाज के एहतमाम का, रोज़ाना तिलावत करें कुरान। देखो, जिस तरह जिस्म के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, हमारे रूह के लिए भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। नमाज है, तिलावत है, ज़िक्र है, दुआएं हैं, ये हमारे रूह की ग़िज़ा है। तो रोज़ाना हम कुरान पाक की तिलावत करें, रोज़ाना तस्बीहात का एहतमाम करें, अपने सारे मिलने जुलने वालों के साथ अखलाक और मोहब्बत से पेश आए। बद अखलाकी हमारे यहाँ ना है ही नहीं, अखलाक के साथ पेश आए। काम मोहब्बत अखलाक से चलेगा, अदावतों से दुश्मनियों से काम नहीं चलता। दीन का कोई भी शोबा नफरत और अदावत के साथ नहीं चल सकता, ये तो चलेगा मोहब्बत अखलाक के साथ। इसीलिए इसका एहतमाम करें। रोज़ाना 2.5 घंटे की तरतीब बनाए हम अपनी मस्जिद के अतराफ में। बनाएंगे भाई? रोज़ाना
ہم اپنے مسجد کے اطراف میں روزانہ 2.5 گھنٹے لگائیں، ہفتے واری گشت میں اہتمام سے شریک رہیں، اپنی مسجد وار جماعت سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور شب گزاری جو ہوتی ہے، کون سے دن ہوتی ہے؟ جمعرات، شب جمعہ، جمعرات کے دن شب گزاری کا جو اجتماع ہوتا ہے، اپنا کھانا بستر لے کر وہاں پہنچے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی شب گزاری میں آنے والا ہمارا ساتھی اپنے کھانے کے ساتھ 1-2 ساتھیوں کا کھانا مزید لائے۔ پرانے لوگ ہوں گے تو شاید میری اس بات کی تصدیق کریں گے، یہ کہا جاتا کہ ہم اپنے کھانے کے ساتھ 1-2 ساتھیوں کا کھانا مزید لائیں۔ کیوں لائیں؟ اس لیے کہ نئے ساتھیوں کی تشکیل کر کے کم سے کم مغرب سے عشاء تک کے ان کو لائیں، یہ مجلس میں شریک کریں، اپنے دسترخوان پر ان کو کھانا کھلائیں، پھر وہ چلے جائیں۔ تو یہ پہلے ہوتا تھا، لیکن اس میں تجدید ہو گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب تو شب گزاری مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کی ہے۔ تو بیل بھی گیا، رسی بھی گئی۔ شب گزاری کا اہتمام کریں گے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، زندگی جملہ سیئات کو شناس مبدل فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، تیرے اور تیرے نبی کی سچی پکی اطاعت و محبت عطا فرما، نماز کا خشوع اور خضوع اور اہتمام عطا فرما، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اذکار مستونہ کا اہتمام عطا فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف فرما، تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے عزائم کیے ہیں، اے اللہ ان کے ارادوں کو عزائم کو پختہ فرما، ان کے لیے سہولتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ہر پریشانیوں کو اے اللہ آسانی مبدل فرما، اے اللہ خیر ہی خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ بیٹھنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جس نے اس لائن کی محنت اور خدمت کی ہے ان سب کو قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اور اپنے خزانے سے اے اللہ تو ان کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو اے اللہ بہترین بنانے کے فیصلے فرما، اے اللہ کام کی صحیح حقیقت کو ہمارے دلوں پر اشارہ فرما، اے اللہ صحیح کام کے کرنے کے لیے ہم کو قبول فرما، اے اللہ جو بھائی شبہ و شبہات مبتلا ہیں اے اللہ ان کے شبہ و شبہات کو دور فرما، اے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ انہیں صحیح تفقہ عطا فرما، اے اللہ ان کی بھی صحیح رہبری فرما، اے اللہ ہماری بھی صحیح رہبری فرما، اے اللہ بے شک ہم قدم قدم پر تیرے محتاج ہیں، اے اللہ حالات اے اللہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اے اللہ اس وقت مستقل فتنے دنیا میں چل رہے ہیں، اے اللہ ہر اس فتنے سے جس کے اندر گمراہی ہو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گمراہی میں پڑنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، اے اللہ ادھر ادھر بھٹکنے سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ناجائز مقدمات فیصلوں کو بری فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے نکاحی لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کا انتخاب انتظام فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے یہ قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ جو
اے اللہ جو نائب مقدمات میں پھنسے ہوئے انہیں بری فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. کتنے ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے, اے اللہ ان کے دنیا اور آخرت کے جائز مقاصد کو پورا فرما, ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما, پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما, خیر کے فیصلے فرما, دنیا اور آخرت کی عافیت کے فیصلے فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ.